اور پاکستان کا مسئلہ ہے روٹی کا، کپڑے کا، کھانے کا، اکانومی کا، یہ مسائل ہیں۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ تو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے، یہ تو عیسائی ہیں، ان کو جناب دے دو صفائی جھاڑو دے دو، ان کو جو ہے وہ کوئی اور گندا کام دے دو جو ہم نہیں کریں گے۔ ہر ٹائم تسی مغرب نو گالاں کٹتے رہو اور کہتے رہو کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ تو ہمارا تو اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، اور جب وہ فرانس میں یا کسی اور ملک میں چھریاں چاقو لے کے لوگوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ریڈیکل ایلیمنٹس کچھ ہیں، اپنی چیزوں کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، نہ کہ ہم سارا ٹائم جو ہے وہ ایک ہی چیز کا رونا روتے رہیں کیونکہ ہم گورننس نہیں کر سکے، ہم ڈیلیوری نہیں دے سکے، ہم فائنینشلی چیزیں مینج نہیں کر سکے تو ہم کہیں جی اسلاموفوبیا ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ملک ہماری کال کے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ایک ہی ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اس طرح کام کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنی ہے، پنگے نہیں لینے۔ جتنے زیادہ آپ پنگے لیں گے آپ کے لیے اور ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا کیا ہے، وہ تو ایلیٹ کے لوگ ہیں، اصل مسئلہ تو ہے وہ عوام کے لیے کیا ہے وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جس کے اور بہت سارے مسائل ہیں دنیا کو لے کر کے، اس کو اس طرح کی چیزوں میں لیڈ نہیں لینی چاہیے۔ وہ لیڈ لینے دے آپ سعودی عرب کو، وہ لیڈ لینے دے آپ یو اے ای کو، وہ لیڈ لینے دے آپ ٹرکی کو، وہ باقیوں کو لیڈ لینے دو۔ پاکستان کا مسئلہ بڑا سیدھا سا، اور پاکستان کا مسئلہ ہے روٹی کا، کپڑے کا، کھانے کا، اکانومی کا، یہ مسائل ہیں۔ اب اگر آپ ایک وزیر اعظم پاکستان میں آ جاتا ہے اور وہ جو ہے آ کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جناب کہ دیکھو مسلمانوں کو عزت نہیں مل رہی اور میں مسلمانوں کو عزت لے کے دوں گا، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عزت لے کے دینا۔ ان کا مینڈیٹ شاید میرے نظر میں یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو روٹی کپڑا کس طرح دیں گے، وہ اپنی عوام کے لیے بیسک فیسلٹیز کس طرح جنریٹ کریں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مسلم لیڈرز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ان کے لیے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر وہ کنٹینیوسلی فائنینشلی چیزوں کو بہتر نہیں کر سکے، اگر وہ گورننس اچھی نہیں کر سکے، تو وہ کہتے ہیں کچھ ایسا ضرور کرو جس سے لوگوں کی اٹینشن ہم جیت سکیں، جس سے لوگوں کا کانفیڈنس ہم جیت سکیں، اور جس سے اب یہ کہہ سکیں جناب کہ دیکھیں عمران خان صاحب کیا بات ہے، جہاں پہ بیٹھتے ہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے کیا مسائل ہیں، ہماری جی ڈی پی کہاں جا رہی ہے، ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن کی کیا پرابلم ہے۔ آپ دنیا میں مسلمانوں کو عزت لینے دے چلے ہیں، آپ اپنے ملک میں ہماری ایلیٹ جو ہے ہمیں عزت نہیں دیتی، ہمارے ملک میں ہمیں اس طرح ایک آنر نہیں کی جاتی جس طرح ایک آنر کیا جانا چاہیے، ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جس طرح وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے، ہمیں وہ ایک مقام نہیں دلتا، ہماری اپنے لوگ، ہمارے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ نہیں دیتے۔ آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، آپ کے ملک میں جس طرح مائنورٹیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس واچ ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے اوپر آئے روز کویسچن مارک لگاتے ہیں کہ جی آپ کا ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر میاں مٹھو جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو غیر مسلم ہیں ان کو کنورٹ کر کے مسلمان کرنا ہے اور ہمیں فتح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے ملک میں کس طرح ایک جو خاص طبقہ ہے جو نان مسلم ہے اس کے لیے ایک انفیوریبل انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو پورے پاکستانی بھی نہیں ہیں، آپ تو مائنورٹی ہیں، کیونکہ ہم ایک مذہب کے اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو پاکستانی نیشنلزم کے اینگل سے نہیں دیکھتے، ایک قوم کے اینگل سے نہیں دیکھتے، ان کو ایک ملت کے اینگل سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ تو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے، یہ تو عیسائی ہیں، ان کو جناب دے دو صفائی جھاڑو دے دو، ان کو جو ہے وہ کوئی اور گندا کام دے دو جو ہم نہیں کریں گے۔ ایک اسکالر ہے بیری بوزان، ان کی ایک وہ بک تھی نیو پیٹرنز آف گلوبل سیکیورٹی، تو اس میں ایک وہ کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں سوسائٹیل سیکیورٹی کا، جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا ہے یا باقی جو لوگ ہیں جب یہ مائگریشن کرتے ہیں تو جب نئے کلچر میں جاتے ہیں تو کس طرح اپنے آپ کو پرابلم ان کی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ جو انڈیا اور پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ امریکہ اور انگلینڈ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بھلے ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی اور عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے پچھلے کلچر سے اٹیچ رہے اور نئے کلچر کو اڈاپٹ نہ کریں، بچے جو ہے وہ نئے کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو اوپر مسلط کرتے ہیں وہ اپنی چیز، اور وہ سارا ایک جس کی وجہ سے پھر کئی دفعہ یہاں پہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو پینلٹیز بھی پڑتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کیوں رکھ رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہم لوگ تو اپرچونٹیز کم دیتے ہیں ان کو، جیسے کہ ایک پاکستانیوں نے ہم نے سری لنکن کو جلا دیا،
ٹھیک ہے جی. اور گو کہ وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان نے پھر اس کے لیے $1 لاکھ بھیجا, اس کی تنخواہ لگا دی پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے, اور کہا جی یہ کرتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے, سو اینڈ سو. بٹ دا کویشچن ریمینس کہ کیا ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہے نان مسلمس کے لیے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت ہو, مسلمانوں کا ہو, اور کیا ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر ایک سری لنکن کو ہم نے جلا دیا, جلا کے راکھ کر دیا اور کہا کہ اس کو واصل جہنم کر دیا, اور یہ لوگوں نے کیا اور ساری قوم شرمندہ ہوئی اور بڑی تڑپی اور دیکھا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہم تو اس وقت بڑا ایک اس کو لے کے چل رہے تھے, لیکن لیٹر آن ہمیں پتہ چلا, بعد وزیر اعظم نے بھی تقریریں کی, سارا کچھ کیا, لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا معاشرے کے اندر وہ ٹائم بم نہیں لگے ہوئے جس کو حکومت دیکھ ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ نے وہ ٹائم بم لگا دیے ہوئے ہیں؟ وہ کب کہاں کس وقت اس طرح کے لوگوں کو پھٹ جائیں گے اور کسی نان مسلم کے ساتھ کیا کر دیں گے ہمیں نہیں پتا. یہاں پہ تو مغرب میں تو بڑے مسلمان عزت سے زندگی گزار رہے ہیں, اور پاکستان کا جو میں نے جو دوستوں میری جو سینٹرل تھیسس ہے ساری ڈسکشن کا, وہ ایک ہی تھیسس ہے کہ بھائی ہمارا مسئلہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارا مسئلہ ہے کنیکٹیوٹی, ہمارا مسئلہ ہے گلوبل ریکگنیشن, ہمارا مسئلہ ہے اپنے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنا ان ممالک میں جہاں پہ زیادہ اپرچونٹیز ہیں, نہ کہ آپ سارا ٹائم تسی مغرب نو گالاں کٹتے رہو اور کہتے رہو کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ تو ہمارا تو اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے, اور جب وہ فرانس میں یا کسی اور ملک میں چھریاں چاقو لے کے لوگوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ریڈیکل ایلیمنٹس کچھ ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ اپنے ایک کلچر میں رہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو آگے ہیں جو ہمارے کلچر کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہوں ہمارے لیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے, اور وہ ٹاپک ہے کہ ہمیں اپنے عوام کو کیسے اپ لفٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی چیزوں کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے, نہ کہ ہم سارا ٹائم جو ہے وہ ایک ہی چیز کا رونا روتے رہیں کیونکہ ہم گورننس نہیں کر سکے, ہم ڈلیوری نہیں دے سکے, ہم فائنینشلی چیزیں مینج نہیں کر سکے, تو ہم کہیں جی اسلاموفوبیا ہو رہا ہے. اور دنیا میں کوئی ملک ہماری کال کے اس کے ساتھ نہیں ہے, کوئی مسلم ملک اس کال میں ہمارے ساتھ نہیں, سارے خاموش ہیں. ہم نے زبردستی میرا خیال ہے OIC سے ایک دن بھی بنوا لیا ہے کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا ڈے منایا جائے گا, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے, ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنا چاہتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک اس طرح کا ٹول ہے, جتنی زیادہ سیاست کرو گے اتنی زیادہ چمک ملے گی. یہ میرا خیال ہے اس ٹول کو شاید عمران خان صاحب اگر جب ان کی پاور چلی جاتی ہے تو شاید باقی سیاسی جماعتیں تھوڑی اور انداز کی سوچ رکھتی ہیں, وہ تھوڑی میچور ہو گئی ہیں, ان کو ٹائم گزر گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہیں, کیونکہ وہ جیسے تیسے وہ اگلے 5 سال رول کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح میں بیٹھوں اس پاور میں, مجھے کوئی نکالے نہ, اور میں ایک زندگی کے 5 سال اور ڈلیور کروں. لوگ ان کو ظاہری بات ہے اس وقت ناپسندیدہ رکھتے ہیں, ان کو پسند نہیں کرتے, لیکن لوگ ان کو نہیں لے کے آنا چاہتے کیونکہ پبلک پلس ان کے بڑی خلاف ہے. سو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, ایک ہی ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اس طرح کام کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرنی ہے, پنگے نہیں لینے. جتنے زیادہ آپ پنگے لیں گے آپ کے لیے اور ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوں گے. عمران خان صاحب کا کیا ہے, وہ تو ایلیٹ کے لوگ ہیں, اصل مسئلہ تو ہے وہ عوام کے لیے کیا ہے, وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے.